عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة. وفي رواية: من خرج من الطاعة وفارق عن الجماعة فمات ميتة جاہلیہ. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا: واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں نہ بٹو. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، یاد کرو اس وقت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تم پر انعام کیا کہ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت اور الفت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس کے نتیجے میں تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، جب تم آپس میں بٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے خلاف تھے، فرقوں میں تقسیم تھے، تو تم جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں آپس میں جوڑ کر اس سے دور کر دیا، بچا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص امیر کی اطاعت سے نکل جائے اور جماعت سے علیحدگی اور جدائی اختیار کر لے، پھر اس کو اسی حالت میں موت آ جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. ہر قسم کی حمد و ثنا، مدح، تعریف، کبریائی، بڑائی، عزت و عظمت، شان و شوکت اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق و حاکم، مدبر و منتظم، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، قسمتیں سنوارنے والا، اولادیں عطا کرنے والا، بیٹا بیٹی کی تقسیم کرنے والا، ہر ایک کی بولی کو سمجھنے والا، ہر ایک کی جھولی کو بھرنے والا، جسے چاہے عزت عطا فرمائے، جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے، موت و حیات،
نفع و نقصان، عزت و ذلت کا مالک و مختار، اس ساری کائنات کا وہ اکیلا ہی داتا، دستگیر، گنج بخش، فیض عالم، بندہ پرور، غریب نواز، فریاد رس، غوث اعظم اور لجپال ہے۔ اس لیے ہر طرح کی عبادت، قلبی، زبانی، بدنی، مالی، رکوع، سجدے، قیام، تعظیم، منت، چڑھاوا، سر و پکار، صدا و ندا، نظر و نیاز، قربانی، دعا، توکل، خوف اور امیدوں کی وابستگی کے لیے بھی صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک ہے۔ بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، شفیع الموحدین والمذنبین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، سیدنا و سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تعالی نے انبیاء کرام، رسول عظام علیہم الصلاۃ والسلام کے مبارک اور پاکیزہ مقدس سلسلہ میں سب سے آخر پر ختم نبوت کا تاج پہنا کر اس ساری کائنات کے لیے راہبر، رہنما، مقتدا، پیشوا، ہادی اعظم، راہبر اعظم، مرشد اعظم، قائد اعظم اور امام اعظم بنا کر مبعوث فرمایا، اور ان کی محبت کو ایمان قرار دیا۔ جس دل میں آپ کی محبت نہیں وہ دل ایمان سے خالی ہے۔ ہاں، محبت کا معیار بھی اللہ نے خود بتایا کہ اگر میرے رسول سے سچی محبت ہے تو پھر ہر معاملے میں صرف انہی کی کامل مکمل اتباع، اطاعت اور فرما برداری کرو۔ اللہ ایسی سچی اور خالص محبت رسول ہر مسلمان مرد عورت کو نصیب فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، آج الحمدللہ اس مقام پر کشمیر کانفرنس کا انعقاد بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ میرے پیارے بھائیوں نے دن رات محنت کی اور آج اللہ کے فضل و کرم سے گوالا کالونی کے اس چوک میں یہ پروگرام منعقد کیا، جس سے مجھ سے قبل بھی اہل علم نے خطاب کیے، میرے بعد بھی علماء کرام انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ میں اپنے بھائیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے وقت دیا۔ انتہائی تھوڑا وقت لیتے ہوئے میں ایک دو اہم باتیں آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو آیت اور حدیث میں نے پڑھی ہے اس سے آپ اللہ کے فضل و کرم سے اندازہ کر چکے ہوں گے۔ میں اس وقت مسلمانوں کی جماعت اور اس جماعت کے ساتھ ساری امت کا جڑنا اور اتفاق، اس کو انشاءاللہ العزیز احادیث کی روشنی میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد موجودہ حالات میں بیت المقدس کا معاملہ ہے یا کشمیر و فلسطین کا معاملہ، برما یا افغانستان یا اسی طرح سے جہادی صورتحال، اس پر بھی چند لمحوں کے لیے بات کروں گا انشاءاللہ۔ جماعت، اس کا اسلام میں بڑا خوبصورت تصور ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، نماز با جماعت سے سلسلہ شروع کریں، اگر بندہ اکیلا نماز پڑھے تو اس کو ایک نماز کا ثواب ملے، اور اگر بندہ نماز با جماعت ادا کرے تو ایک روایت کے مطابق 25 نمازوں کا اور دوسری روایت کے مطابق 27 نمازوں کا ثواب ملے۔ یہ جماعت، یہ مسلمانوں کا اکٹھ اور مسلمانوں کا جڑنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، اور جس
جس طرح مسلمانوں کی جماعت بڑی ہوتی چلی جاتی ہے، شیطان اسی طرح اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جمعے کا تصور آپ دیکھ لیجئے، 6 دن کے بعد جمعہ آتا ہے۔ جمعہ جماعت کس قدر اس کا خوبصورت تصور ہے۔ جمعے کے دن کو تمام دنوں کا سردار قرار دیا گیا، اور اس میں مسلمان جمع ہوتے ہیں، مساجد آباد ہوتی ہیں، مل کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے بھی جماعت کا بہت بڑا پیغام ہمیں ملتا ہے۔ پھر مسلمانوں کی جماعت، اور جماعت سے مراد ہے حق کے اوپر چلنے والے لوگ، قرآن و سنت پر چلنے والے لوگ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی سوچ، ان کا نقطہ نظر کیا بنا؟ اگر آپ حق پر ہیں، لو کنت وحدک، اگر آپ اکیلے بھی ہیں تو آپ پوری جماعت ہیں۔ دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ اللہ کا کلمہ بلند کیا، اللہ کی بات پر چلنے والے، اللہ نے جو پیغام دیا اس کے مطابق عمل کرنے والے۔ اللہ نے قرآن میں خود گواہیاں دی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، رب نے ابراہیم کو جو کہا ابراہیم نے وہی کر کے دکھایا۔ یہ نہیں کہ میری برادری ہے، میرا معاشرہ ہے، میرا باپ حکومت کے ایک بڑے عہدے پر فائز ہے، کچھ پرواہ نہ کی۔ لہذا پھر اللہ نے بھی جب تذکرہ کیا تو ان لفظوں میں فرمایا، ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ کون ہے ابراہیم؟ اکیلا ہی پوری امت۔ مقابلے میں نمرود ہے، نمرود کا لشکر ہے، ساری قوتیں ہیں، ساری فوجیں ہیں، حتیٰ کہ ساری قوم ہے، لیکن ان کو امت نہیں کہا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم اکیلا ہی پوری امت، اکیلا ہی جماعت۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق پہ تھے، اور حق پہ اگر بندہ اکیلا ہو تو وہ جماعت کہلاتا ہے، اور اگر 2 افراد مل جائیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اس کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ الشیطان مع الواحد، ایک بندے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ فرمایا جب 2 ہو جاتے ہیں نا تو شیطان دور ہو جاتا ہے، 3 سے اور دور، 4 ہو جائیں تو اور دور۔ کیا پتا چلا؟ مسلمانوں کی قرآن و سنت پر چلنے والی جماعت جتنی بڑی ہوگی شیطان ان سے اتنا ہی، بولیے بولو، دور ہوگا، شیطان ان سے دور ہوگا۔ یہی تصور دیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جماعت کو لازم پکڑو۔ فرمایا میرے امتی علیک بالجماعہ، تجھ پر لازم ہے جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھ، جماعت کے ساتھ جڑا رہ، جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھ۔ اس لیے فمن فارق الجماعہ، جو بندہ جماعت سے جدا ہوتا ہے، اگر اس کو اس حالت میں موت آ جائے نا تو فرمایا اس کو اسلام کی موت نہیں ملے گی، ماتا میتتن جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ کتنی اہمیت کی حامل بات ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جن کو اس چیز کی اہمیت کا اندازہ نہیں، اور بٹے ہوئے، تقسیم، قرآن و سنت والا منہج نہیں، قرآن و سنت کے نفاذ کی بات کا مسئلہ نہیں۔
اور ہر کوئی قرآن کے الفاظ میں کل حزب بما لدیہم فرحون، آج امت مسلمہ کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، اور ہر فرقہ، ہر جماعت جو اس کے پاس ہے اس پر بڑی خوش ہے، اور نتائج آج ہمارے سامنے ہیں۔ کشمیر ہے تو مسلمانوں پر کس طرح کا ظلم ہے، ہم آئے روز دیکھتے ہیں۔ کشمیر کی تحریک سرگرم ہوئی، اللہ کے دشمن کروڑوں بتوں کے پجاری بلک اٹھے کہ یہ کیا بنا، کشمیر کے اندر تحریک، لشکر طیبہ پر پابندی لگاؤ، جہاد کشمیر میں جاری ہے، پابندیاں پاکستان میں لگائی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک ہی جماعت ہے جو کھٹکتی ہے، کون سی ہے وہ جماعت؟ بولو، جن جن پتا ہو ضرور بولو، کون سی ہے وہ جماعت؟ جماعت الدعوہ۔ جماعت الدعوہ پر پابندی لگاؤ۔ مودی جا کے ایپلیکیشن دیتا ہے امریکہ میں، جماعت الدعوہ کے امیر، ہزاروں شہداء کے روحانی باپ، امیر المجاہدین پروفیسر حافظ محمد سعید حفظہ اللہ تعالی کے سر کی قیمت لگتی ہے۔ اور 1.5 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے؟ تمہیں کسی کا خوف نہیں؟ کہتے ہیں نہیں، اسرائیل ہے تو اس کو سب سے زیادہ خوف اسی بندے سے ہے۔ حالانکہ جو ماشاءاللہ امیر صاحب سے ملتے ہیں وہ جانتے ہیں، قرآن کے الفاظ میں کہوں تو یہ رحماء بینہم، بڑے ہی مشفق، بڑے ہی مہربان، مسکرا کے ملنے والے، لیکن جب اللہ کے دشمنوں کی بات آتی ہے تو وہ بندہ پھر اشداء علی الکفار اس کی تفسیر بن جاتا ہے۔ آج اسرائیل کی پارلیمنٹ میں لگی ہوئی تصویر کس کی ہے؟ انہی حافظ محمد سعید حفظہ اللہ تعالی کی، اور اپنے تئیں انہوں نے اسلحہ کا رخ ان کے چہرے کی طرف کیا اور کہا اگر اس بندے کو فارغ کر دو نا تو دنیا میں ہمیں یہودیوں کو چین مل جائے گا۔ یہ اللہ کے بڑے بڑے 3 دشمن، یہ 3 بڑے بڑے شیطان، اسرائیل، امریکہ، ہندوستان، آج کس سے خوف زدہ ہیں؟ آئیے اللہ کے نبی کے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، یاد رکھو، حق جماعت کی اگر پہچان کرنا ہے تو احادیث کے تناظر میں دیکھو، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا مجھے اور میری امت کو اللہ نے جو دیگر امتوں سے الگ خصوصیت دی ہے نا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میں اپنے دشمن سے ابھی 1 ماہ کی مسافت پہ ہوتا ہوں، اللہ اس کے دل میں میرا رعب ڈال دیتا ہے۔ سیدنا عمر کہاں تھے؟ مدینہ منورہ میں۔ آیا ایک عیسائی سفیر، ملاقات چاہتا ہوں، کہاں ہے تمہارا امیر المومنین؟ کہا مسجد میں ہوں گے۔ تلاش کرتے کرتے مسجد پہنچا، وہاں کوئی نہیں۔ وہاں جو لوگ موجود انہوں نے کہا تھوڑا سا باہر نکلو، مدینے میں کسی کھلی جگہ پر کسی درخت کے نیچے آرام کر رہے ہوں گے۔ تلاش کرتے کرتے اس نے کیا منظر دیکھا، امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر بن خطاب درخت کے نیچے پتھر کا تکیہ رکھ رکھ کے سو رہا ہے۔ وہ آ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا عمر تو نے انصاف کیا، سکون کی نیند سو رہا ہے، ہمارے حکمرانوں نے ظلم کیا، آج وہ اپنے محلات میں بھی جب تیرا نام لیا جاتا ہے تو وہ تھر تھر کانپتے ہیں، کہیں عمر کی انگلی کا اشارہ ہماری طرف نہ ہو جائے۔ یہ روب اور یہ جلال، ہاں میں کہتا ہوں مسلمان کا یہ روب، یہ جلال ہونا چاہیے، جس مسلمان کا اللہ کے دشمنوں کے دلوں میں ڈر نہیں، اس مسلمان کو اپنے اسلام پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ آج جماعت الدعوہ کا اتنا خوف کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اسی نبی کے نقش قدم پر، نبی کے صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج امت کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلا رہے ہیں، اور وہ سبق ہے جہاد فی سبیل اللہ کا۔ کشمیر آزاد ہوگا۔ جماعت الدعوہ کا کیا پیغام ہے؟
کشمیر آزاد ہوگا تو بذریعہ جہاد ہوگا۔ فلسطین میں بیت المقدس کا مسئلہ بنا۔ کیا ہے بیت المقدس؟ انبیاء کی سجدہ گاہ۔ توجہ کیجئے، انبیاء کی سجدہ گاہ۔ ہاں یہی وہ بیت المقدس ہے جس کو فتح کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے انہی یہودیوں کے بڑوں کو کہا تھا، آؤ بیت المقدس دشمن کے نرغے میں ہے، آؤ مل کے جہاد کے ذریعے اس کو چھڑائیں۔ اور اللہ نے تمہارے لیے زمین لکھ دی ہے۔ پڑھیے چھٹا پارہ سورۃ المائدہ، کہا یا قومی ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے یہ تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے۔ آج یہودی نہ جانے کس تکبر اور ظلم میں گرفتار ہیں۔ کبھی اپنے بڑوں کی تاریخ کو تو دیکھیں، کیا کہا تھا انہوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ جا تو اور تیرا رب تم لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ ان کے بڑوں نے کیا، یہودیوں کے بڑوں نے۔ اور ہمارے بڑوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، پوچھا ہاں بھائی بتاؤ کہاں لڑنا ہے، کیا میرا ساتھ دو گے؟ بدر کا معرکہ ہونے والا ہے جو یوم الفرقان قرار پایا۔ صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی جی نقاتل عن یمینک، آپ کے دائیں ہو کر لڑیں گے، بائیں ہو کر لڑیں گے، آگے ہو کر لڑیں گے، آپ کا پیچھے سے دفاع کریں گے۔ ہم نہیں کہیں گے بنی اسرائیل کی طرح، یہودیوں کی طرح اللہ کے نبی کو کہ اللہ کے نبی تو جا اور تیرا رب جائے، تم لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم ایسے نہیں کہیں گے۔ اگر آپ کہیں تو ہم سمندروں میں بھی اپنے گھوڑے ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہیں ہمارے بڑے، انہوں نے یہ کردار ادا کیا۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور مبارک آیا، یہی بیت المقدس تھا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو صرف 5000 فوجی اور سپاہی دے کے بھیجا۔ کتنے؟ صرف 5000۔ جا کر فتح کر لیا سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ لیکن وہاں کے لوگوں نے کہا اگر مسلمانوں کا امیر آ جائے تو یہ چابیاں بیت المقدس کی، فلسطین کی، ہم ان کو دیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے کہ شان سے آئے، سبحان اللہ، بیت المقدس کی چابیاں لی اور وہاں پر اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ دیکھو اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے کتنی عزت عطا کی ہے۔ لوگوں یہی بیت المقدس ہے جس کی فتح کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ کہا تھا جب تک بیت المقدس صلیبیوں کے شکنجے میں ہے، صلیبیوں کے قبضے میں ہے، صلاح الدین ایوبی نہ جسم کو خوشبو لگائے گا، نہ رات کو آرام کرے گا، نہ لذیذ کھانا کھائے گا۔ اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ یہ ہیں ہمارے بڑے۔ آؤ اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی اگر بیت المقدس کے خلاف ہونے والا یہ اللہ کے دشمنوں کا گٹھ جوڑ، یہ ٹرمپ نے ایسے نہیں اعلان کر دیا، ایک پوری پالیسی ہے۔ اس نے بتایا نا مجھ سے پہلے بھی 2 صدر سوچتے سوچتے ہی چلے گئے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ یہودیوں نے یہ خباثت کی، ٹرمپ نے آ کر اعلان کر دیا کہ بیت المقدس یروشلم جو فلسطین میں ہے، مقبوضہ علاقہ ہے، مسلمان وہاں پر کئی دہائیوں سے قربانیاں دے رہے ہیں، فلسطینی بچے ذبح ہو رہے ہیں، فلسطینی عفت مآب ماؤں بہنوں نے اپنی عزتوں کے سودے کیے ہیں، نوجوانوں نے خون دیا ہے، بوڑھوں کی داڑیاں نوچی گئی ہیں۔ آج انہوں نے آرام سے اعلان کر دیا یہ تو اسرائیل کا دارالحکومت ہے، امریکی سفارت خانہ یہاں منتقل کرو۔ نہیں انشاءاللہ العزیز جہاد اللہ کے فضل و کرم سے ان کے سارے منصوبوں کو خاک میں ملا دے گا۔ جس طرح انڈیا کے منصوبے کشمیر کے متعلق خاک میں مل گئے، اسی طرح انشاءاللہ فلسطین کے متعلق اسرائیل کے منصوبے بھی خاک میں
مل جائیں گے، اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ جماعت الدعوہ آج بھی اسی پرچم کو بلند کیے ہوئے ہے۔ کشمیر کا مسئلہ ہے، الحمدللہ جہاد پہ کھڑی ہے۔ چند دن پہلے اسلام آباد میں ہونے والی APC کانفرنس سے امیر محترم نے خطاب کرتے ہوئے بڑی پیاری بات کی۔ انہوں نے کہا مسلمانوں، اب بھی اگر بیت المقدس آزاد ہو سکتا ہے تو اس کا وہی راستہ ہے جو سلف صالحین کا راستہ تھا، جو ہماری امت کے ہیروز کا راستہ تھا، وہ راستہ جس پہ سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام، سیدنا موسیٰ کے بعد آنے والے نبی چلے، سیدنا عمر چلے، سلطان صلاح الدین ایوبی چلا۔ یہ جہاد کا راستہ ہے۔ اسی جہاد کے راستے سے فلسطین سے یہودیوں کے ناپاک قدم نکلیں گے انشاءاللہ، کشمیر سے ہندوؤں کے ناپاک قدم نکلیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو برما کے اندر ظلم، الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں اللہ کے فضل سے جہاں دیکھو جماعت نظر آتی ہے۔ فلسطین کے اندر FIF کی جیکٹیں پہنی ہیں اور ماشاءاللہ راشن تقسیم ہو رہا ہے، بستر تقسیم ہو رہے ہیں، وہاں پر میڈیکل کیمپ لگ رہے ہیں۔ برما دیکھ لو، میڈیا دکھاتا ہے اللہ کے فضل سے بڑا ظلم ہوا مسلمانوں پر، وہاں مسلمانوں کی مدد کے لیے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے پہنچی تو جماعت الدعوہ کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں مسئلہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے مظلوموں کے قدم سے قدم ملا کے کھڑی ہے جماعت الدعوہ۔ شام میں مسئلہ بنا، انسانیت سوز مظالم ہوئے، انسانیت شرما گئی، وہاں کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچی اللہ کے فضل و کرم سے تو جماعت الدعوہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میں انقلاب پسندوں کی اس قبیل سے ہوں، میں انقلاب پسندوں کی اس قبیل سے ہوں جو حق پہ ڈٹ جائیں، اس لشکر قلیل سے ہوں۔ میں ایسے ہی نہیں دست و گریباں زمانے سے، میں اگر کھڑا ہوں تو کسی دلیل پہ ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کے دلائل سے مزین یہ جماعت اپنے ملک میں کام کر رہی ہے، دعوت کا کام، خدمت کا کام۔ اللہ کے دشمنوں کو یہ پسند نہیں۔ آج 16 دسمبر شاید ہمیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہماری تاریخ 16 دسمبر سے وابستہ۔ سقوط ڈھاکہ ہوا 16 دسمبر کو، پشاور کے اندر مارکا ہوا، بلکہ ظلم ہوا، اللہ کے دشمنوں نے سکول پر حملہ کیا، عورتوں اور بچوں کو قتل اور شہید کیا 16 دسمبر کو۔ 16 دسمبر ہمیں کچھ یاد دلاتا ہے۔ الحمدللہ جماعت الدعوہ نے اس وقت بھی اپنا موقف رکھا، اللہ کے نبی کی احادیث پڑھ کر سنائی، من حمل علینا السلاح فلیس منا۔ نبی پاک نے فرمایا جو کسی مسلمان پر ہتھیار اٹھاتا ہے اس کا تو امت مصطفیٰ سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ تکفیر کے فتنے آئے، فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، یہ حکومت کافر، یہ فلاں کافر، کس طرح سے گردانیں چلی، کبھی داعش کے فتنے اٹھے، کبھی TTP کا فتنہ اٹھا۔ الحمدللہ جماعت الدعوہ نے اپنا کردار ادا کیا، اپنے موقف کو قرآن و سنت سے دلائل کے ساتھ مزین کر کے ثابت کیا کہ کسی مسلمان کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنا، اس کے خلاف لڑنا، بم پھاڑنا، مسجدوں میں آ کر دھماکے کرنا، سکولوں کو نشانہ بنانا، یہ ہمارے پیارے نبی کی سنت نہیں ہے، یہ ہمارے پیارے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی کا طریقہ اگر آج بھی دیکھنا ہے تو دیکھو کشمیر میں مجاہدین، انڈین آرمی جو ظلم ڈھاتی ہے مسلمانوں پر، اس کے خلاف تو برسرے پیکار ہیں، لیکن حق والے مجاہدین آپ کو کبھی نہیں ملیں گے کہ کسی عورت کو نشانہ بنایا، کسی بچے کو نشانہ بنا لیا، املاک تباہ کر دی، جسم کے ساتھ بم باندھ کے اپنے آپ کو پھاڑ دیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جو بندہ میری امت کے خلاف اپنا اسلحہ لے کر نکلتا ہے، غور سے سنیے اس حدیث کو، من خرجا، جو بندہ نکل پڑتا ہے بالسلاح، اسلحہ لے کر، پھر کیا کرتا ہے، یقتل برن
وفاجرا من امتی، میری امت کے نیکوں کو بھی قتل کرتا ہے، میری امت کے بدوں کو بھی قتل کرتا ہے، گناہگاروں کو بھی قتل کرتا ہے، نیک لوگوں کو بھی قتل کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فلیس من امتی، یہ بندہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے۔ وہ تو کہے گا میرے جیسا مسلمان ہی کوئی نہیں، باقی سارے کافر ہیں، میں ہی اکیلا مسلمان رہ گیا ہوں، اور اسی بنیاد پر وہ مسلمانوں کو نشانہ بنائے گا۔ ہاں ہمیں ہمارے پیارے نبی نے خارجیوں اور تکفیریوں کی نشانی بتائی، یترکون اہل الاوثان، بتوں کے پجاریوں کو وہ چھوڑ دیں گے، اور یقتلون، وہ قتل کریں گے کن کو؟ اہل الاسلام، مسلمانوں کو۔ آج ان لوگوں کو ہندو نظر نہیں آتے، اسرائیل کے یہودی نظر نہیں آتے، امریکہ اور اس کے اتحادی نظر نہیں آتے۔ الحمدللہ مجاہدین اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں پہچان کرو، ہر کوئی اٹھ کر جو اعلان کرتا ہے، جو جدھر سے ڈگڈگی بجائے اس کے پیچھے نہ چل پڑا کرو۔ دنیا کے معاملات میں اگر ہم بڑے زیرک اور دانا ہیں، ایسے ہی اپنا مال ڈبو نہیں دیتے، کبھی کسی کے پیچھے لگ کر اپنا دین بھی نہ ڈبونا۔ حق موقف کو اختیار کرو، قرآن و سنت کے دلائل سے مزین موقف۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جماعت کے حوالے سے، اس سے اللہ کے فضل و کرم سے بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ خدمت کا میدان ہو یا جہاد کا معرکہ اور میدان ہو، اللہ کے فضل و کرم نے، جماعت نے وہ شاندار کردار ادا کیا ہے، ملک کے اندر بلکہ امت مسلمہ کے اندر لوگوں کے دل جیتے ہیں۔ وہی لوگ برا بھلا کہتے تھے، آج الحمدللہ خدمت کی ایسی داستانیں ہیں، وہی لوگ معترف ہیں کہ اصل کام کیا ہے تو اس جماعت نے۔ لاہور دیکھ لو، لاہور سے باہر دیکھ لو، تھر دیکھ لو، بلوچستان دیکھ لو، وہ بلوچستان جہاں کے بلوچی کہتے تھے کہ ہم نے پاکستان سے الگ ہونا ہے، اللہ کے ولی کے قدم لگے، امیر محترم وہاں تشریف لے گئے، اور آپ نے سنا زین بگٹی کا بیان، اس نے کہا امیر المجاہدین میرے بھی امیر ہیں، حکم کریں، میرے 50,000 جوان کشمیر میں جانے کے لیے تیار ہیں ان کے حکم پر۔ آج کشمیر کے ہر گھر پر پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہے۔ وہ بلوچستان جس کے لیے مودی بدبخت نے کہا تھا بلوچستان کے لوگ ہمیں بلا رہے ہیں، الحمدللہ جماعت الدعویٰ نے مودی کا اور اس کی کمپنی کا سارے کا سارا موقف اس پر پانی پھیر کے رکھ دیا۔ اس طرح آپ دیکھ لیجئے تھر پارکر کے اندر کتنی بڑی تعداد میں غیر مسلم مسلمان ہوئے، کس لیے؟ جماعت نے اللہ کے فضل و کرم سے انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے سب کی خدمت کی۔ اور آج دنیا بھر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس حوالے سے پوری ہو رہی ہے، جس کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ پھر جبریل امین کو بلا کے کہتا ہے، جبریل میں فلاں کے بیٹے فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ وہ فرشتوں میں منادی کرتے ہیں، اور مختصر کروں تو بات یہ، اللہ اپنے اس بندے کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ آج الحمدللہ امیر محترم کی محبت نے دنیا کے سامنے واضح کر دیا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، یہ قافلے اللہ کے فضل و کرم سے چلتے رہیں گے، چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسلام کی سربلندی تک چلتے رہیں گے۔ جماعت اللہ کے فضل و کرم سے اس کی زندگی میں بڑے اتار چڑھاؤ آئے، لیکن قافلہ جاری و ساری ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی نے کہا تھا، میری امت کا ایک گروہ جہاد پر قائم رہے گا، لوگ ملامتیں کریں گے، ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، وہ حق کے اوپر چلتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم آئیں گے۔ وہ جماعت، اس کے جو لوگ باقی بچیں گے، وہ ان کے ساتھ جا جڑیں گے اور ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے۔ اور فرمایا میری امت کے 2 گروہوں کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا، ایک وہ جو غزوہ ہند کریں گے، اور دوسرے وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کریں گے۔ اور فرمایا لوگوں، قیامت سے پہلے تلوار میں لے کے آیا ہوں، جو میرے حکم کی مخالفت کرے گا ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ آئیے میرے عزیز بھائیوں اور میری برادری کے لوگوں،
ہم اللہ کے فضل و کرم سے اسی شاندار راہ پر اپنے آپ کو گامزن کریں، قرآن و سنت کے دلائل سے مزین موقف اختیار کریں، جماعت الدعوہ پاکستان اس کے دست و بازو بنے، جہاد فی سبیل اللہ میں کردار ادا کریں، اور خدمت کے میدانوں کے اندر بھی اللہ کے فضل و کرم سے شاندار مثالیں قائم کریں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، یا اللہ مجاہدین کی مدد فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما پوری دنیا کے اندر، یا اللہ اسلام کا غلبہ ہمیں ہماری زندگیوں میں ہماری آنکھوں دیکھنا نصیب فرما۔ اہم اعلان، ابھی میں نے بیت المقدس کی بات کی ہے، اور انشاءاللہ اس کا حل اللہ کے فضل و کرم سے جہاد ہے۔ آپ دیکھیے جماعت الدعوہ امیر محترم کا اعلان ہے، پوری امت کو انشاءاللہ بیدار کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں جی؟ ہونا ہے نا بیدار انشاءاللہ؟ سجاد کھڑا کرو ہاں پھر، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے دین واسطے بیداری نصیب فرمائے۔ تو کل انشاءاللہ العزیز استنبول چوک میں بیت المقدس کے حوالے سے دفاع پاکستان کونسل کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہاں سے باقاعدہ گاڑیوں کا بندوبست ہوگا۔ تو کیا پروگرام ہے پھر انشاءاللہ؟ شرکت کرنی ہے نا جی؟ اب دیکھو قاری اقبال صاحب کلیانی آواز میں پہچان لیجئے، تو شرکت کرنی ہے نا انشاءاللہ۔ دیکھو اللہ کے دشمن بیت المقدس پر قابض، اور اس کی شان بڑی ہی نرالی ہے۔ میں نے تھوڑی سی بات کی ہے کیونکہ موضوع مجھے ابھی یہاں پر پہنچ کر ہی بتایا گیا، اس کو میں نے تھوڑا سا کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اللہ کے دشمن اتنی بڑی خباستیں کریں تو انشاءاللہ ہم سارے اللہ کے گھر بیت المقدس کے لیے اپنی وقت کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں نہیں تیار ہے نا انشاءاللہ؟ کل انشاءاللہ العزیز یہاں سے قافلہ روانہ ہوگا، آپ سارے احباب بھرپور انشاءاللہ اس میں شرکت کیجئے، اور دیکھیے جماعت اللہ کے فضل و کرم سے کس طرح اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور آئندہ کا لاہ عمل کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام توفیق دے اور قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔